بر صغیر قدرتی حسن سے مالا مال، دولت کی فراوانی اور خوشحال عوام، دنیا میں اپنی مثال آپ تھی۔ بر صغیر کے ریشم، نمک، کپاس، مصالحہ جات اور اجناس سے تمام دنیا مستفید ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی سے مسلمانوں کی زبوحالی کا نیا باب کھل گیا۔ آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں پابند سلاسل کر دیا گیا اور ہندو اور انگریز کی غلامی کا طوق مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ ارے عام مسلمان، سچی بات یہ ہے کہ انگریزوں کی آمد کے بعد ہندوستان کے اندر جو ان کی 300 سالہ یا 200 سالہ حکومت رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو بہت زوال ہوا۔ ان کے کاروبار ختم ہو گئے، تعلیم کو نقصان پہنچا، اور ان کی گویا کہ جو زندگی کے اندر بہت سے ادارے تھے وہ تباہ ہو گئے، اور پھر مسلمان منتشر ہو گئے آپس میں، ان کے اندر بڑے فرقے بن گئے، اور اس کے علاوہ جب کبھی وہ کوئی اپنی تعمیر کا کام کرنے لگتے تھے تو ان کو دبا دیا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی مسلمانوں کی۔ عام مسلمان مکمل طور پہ انتشار کا شکار تھے، بے شمار جماعتیں، بے شمار لیڈران، بے شمار۔ اس پرآشوب دور میں امت مسلمہ کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو فہم و فراست اور درد سے امت مسلمہ کے غم کو محسوس کرتا اور شرازہ بکھرے مسلمانوں کو یکجا کرتا۔ تو انٹرنیشنل یہی چائنیز کا حال تھا۔ اس زمانے میں چائنیز اخبار میں چیزیں چھپتی تھیں، وہ بھی ادھر ہی دیکھتے تھے۔ تو انہوں نے ہندوستان کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل مسلم لیڈر ثابت کیا، لیکن آبویسلی چونکہ امیڈیٹ مسئلہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے لیے علیحدہ وطن بنانے کا تھا، تو زیادہ توجہ اس بات پر تھی۔ آخرکار دعائیں قبول ہوئیں اور مسلمانوں کو محمد علی جناح کی صورت ایک مسیحا مل گیا۔ 25 دسمبر کو پونجا جناح کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے حاصل کی۔ ایک تو انہوں نے قرآن مجید کسی خاص مدرسے سے نہیں پڑھا، براہ راست اپنی والدہ سے اور والد سے پڑھا ہے، اسٹیٹ فارورڈ۔ 1892 میں والدہ محترمہ کے اصرار پر اپنی کزن سے نکاح کیا اور وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت روانہ ہو گئے۔ کہ جب وہ انگلستان میں گئے ہیں اور جب داخلے کا مسئلہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس گویا کہ یونیورسٹی کو لیا جہاں کے حضور کا نام موجود تھا کہ وہ دنیا کو قوانین دینے والے ہیں۔ ابھی آپ ولایت میں ہی تھے کہ آپ کی اہلیہ وفات پا گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد علی جناح نے وکالت کو پیشہ بنایا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے یہ کڑا وقت تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انگریزوں کے لمبے عرصے میں ہماری حالت بہت مخدوش ہو گئی اور بڑی پریشانی پیدا ہوئی، اقتصادی طور پر، علمی طور پر، ہر لحاظ سے۔ محمد علی جناح نے خود سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی جستجو جاری رکھی۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں، آپ جانتے ہیں کہ اپنے سارے ہندوستان میں بھی اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اوقاف بنائے ہوئے تھے، اور اپنے خواتین کے لیے کہ اگر فوت ہو جائے تو بالکل بے حال نہ ہو۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی لائف کا ایک یہ حصہ اوقاف کی شکل میں انگریز مغلوں کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ جو اس میں ہوا کہ 1911 یا 12 میں ہندوؤں نے جو کہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہ مسلمان ابھرے نہ کسی طریقے سے، پریوی کونسل میں اپیل کر دی کہ یہ اوقاف کے ساتھ لگایا کہ کچھ طبقے ایسے ہیں جو کہ بڑے ہی پست ہیں اور جن کے بارے میں بڑے افسوس ہوتا ہے، آنسو ہم رلاتے ہیں۔ انگریز آگے بڑھ کر زیادہ ان کی مدد کرے دوسروں کے مقابلے میں۔ یہ ریزولوشن پیش ہوا اور یہ پاس ہونے والا تھا، تو ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، وہ قائد اعظم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ریزولوشن کے میں ایک امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں امینڈمنٹ کا رواج نہیں تھا۔ وہ ساری جو انڈین نیشنل کانگریس کا جلسہ تھا اس میں بڑے بڑے پرانے لیڈران موجود تھے، تو انہوں نے کہا نوجوان اس میں کیا امینڈمنٹ پیش کرے گا۔ لیکن بہرحال دادا بھائی نوروجی اس کو چیئر کر رہے تھے، اور وہ ایک پارسی استاد بھی تھے، وہ قائد اعظم کو اچھا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ امینڈمنٹ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، قائد اعظم نے کہا کہ میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو اسپیشل مطالبہ تم نے کیا ہے
کہ مدد کی جائے، ان کی بری حالت میں ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا ہے ریزولوشن والوں سے. وہ کہتے ہیں مسلمان. آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ. مسلمان اور ہندو برابر کی سطح کی ہے. یہ اسپیشلی ان کے لیے، ان کو ذلت آپ دینا چاہتے ہیں ان کو. 1918 میں ڈنشا کی بیٹی رتن بائی محمد علی جناح سے رشتہ ازدواج کی خواہش ظاہر کر دی. محمد علی جناح نے کورٹ میرج کی. رتی بائی نے جامع مسجد ممبئی میں اسلام بھی قبول کیا اور بعد میں مریم جناح کے نام سے مشہور ہوئی. ذاتی زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی سکینڈل کہیں نہیں آیا. اور یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں تقاریر میں بھی بتایا گیا، اور ہم ان کے بارے میں جو بتایا گیا تھا، ہم ان کے لائف کے سٹائلز بھی دیکھتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شادی جو ہوئی، آپ کو پتہ ہے پارسی لڑکی تھی، وہ اب شادی کرنا چاہتی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم اس ایج پر پہنچو جو شادی کیا جائے. وہ اس میں اس ایج سے چھوٹی تھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلمان سے شادی کروں گا اور کسی سے نہیں. تو اس نے جناب جب اس ایج کی ہو گئی باقاعدہ، یعنی اس نے مطلب اسلام کے بارے میں یہ نہیں کہ قاعدہ ساتھ گیا. انہوں نے کہا نہیں، جو نارمل طریقہ ہے. دوسری جانب شاعر مشرق کے کلام نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک آزاد ملک کی نوید سنا دی تھی. اس دوران ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کی شاعری نے اور قائد اعظم کی قیادت نے ان کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کیا. وقت کی رفتار بڑھتی رہی اور محمد علی جناح کی مصروفیات میں کمی نہ آئی. مریم جناح جو محمد علی جناح سے ناراضگی کے باوجود بے پناہ محبت رکھتی تھیں، انہوں نے اپنے خطوط میں ہمیشہ محمد علی جناح کو زیادہ کام کرنے سے منع کیا. لیکن محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے باہمی تعلق نے وہ سلسلہ شروع کر دیا جس کی منزل ایک آزاد اسلامی ریاست تھی. اس میں شک نہیں کہ علامہ اقبال کو اپنا رہنما سمجھتے تھے کہ علامہ اقبال ایک انٹلیکچوئل تھے اور وہ مسائل کو بھرپور انداز میں یعنی بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے. جہاں اپنے احساسات اور لگاؤ کی تمام تر خواہشات کو قربان کرنا لازم ہو گیا تھا، وہ محبت اور رتی بائی سے محمد علی جناح کی لازوال وابستگی مسلمانوں کی اجتماعی آزادی پر قربان ہو گئی. بالآخر 18 فروری 1929 کو مریم جناح موت کی آغوش میں چلی گئیں. 20 فروری کو تدفین کے موقع پر محمد علی جناح بے ساختہ رو پڑے. اقبال کی سوچ نے محمد علی جناح کو بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت سونپ دی. 1930 کے الہ آباد کے جلسے میں علامہ اقبال نے دو قومی نظریے سے متعلق آزاد مملکت کا تصور پیش کیا. لیکن قائد اعظم کی قیادت جب آئی ہے، انہوں نے حوصلہ دلوایا. علامہ اقبال نے ایک پیغام دیا اسلامک گویا کہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، اور ان کا 1930 کا جو خطبہ ہے، خطبہ الہ آباد کہلاتا ہے. اس زمانے میں ہندو اپنے حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے کہ سارا انڈیا ان کے پاس آ جائے، اور بہت سے فرقے اپنے اپنے یعنی سیاسی دکانیں چمکا رہے تھے. تو قائد علامہ اقبال نے ایک نیا تصور دے دیا. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ ہمیں چند حقوق مل جائیں، سیٹیں ہمیں اچھی مل جائیں، یہ ہو وہ ہو. لیکن قائد اعظم نے یہ علامہ اقبال نے اپنا خطبہ الہ آباد میں ایک سیدھا سا اصول دیا کہ بھئی جس جگہ پر جن کی تعداد زیادہ ہے وہ وہیں اپنی حکومت بنائیں. تو ایک نیا گویا کہ بلبلہ پیدا ہو گیا. اسے لے کر قائد اعظم اٹھے، اور میرے خیال میں یہ باتیں ہیں جو تحریک پاکستان کے پیچھے چلتی ہیں. اور اس لحاظ سے پاکستان کے عوام کو ہم تیسری قوت کہتے ہیں. یعنی جب کبھی کوئی موقع ایسا آیا ہے کہ کوئی کرائسس کا مرحلہ پیدا ہوا تو پاکستان کے عام لوگوں نے ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کیا ہے. ازم کی باتیں جو ہیں اس کے مطابق سوسائٹی کی تعمیر ہوگی. تو وہاں قائد اعظم نے پھر استعفیٰ دے دیا اور 14 نکات پیش کیے. وہ قائد اعظم کے 14 نکات علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد تقریباً ملتے جلتے. علامہ اقبال نے قائد کے بارے میں یوں کہا: جناح کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج تک ہندوستان کے کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آئی کہ وہ دیانتدار ہیں اور انہیں خریدا نہیں جا سکتا. انہیں اسلام کے دین حق پر ہونے کا کامل یقین ہے اور وہ بے خوف ہیں.
انہوں نے مغربی جمہوریت کی انگریزی صورت کا انگلستان میں رہ کر گہرا مطالعہ کر رکھا ہے اور برعظیم میں اس جمہوری عمل کا جس قدر طویل اور براہ راست تجربہ انہیں حاصل ہے اور کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں کہ علامہ اقبال نے ان نکات کو اکٹھا کرے کہ نئی سلطنت اور نیا ملک جو ہے اس کا ایک نقشہ دے دیا، مگر اس کی بنیاد ان اصولوں پر جو کہ قاعدہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا جناب کہ علامہ صاحب نے قائد اعظم کے سے ملاقاتیں کی، اس کے اکاؤنٹ کتابوں میں آ گئے ہیں، اس میں ان کی کورسپونڈنس بھی تھوڑی سی ہے اور اس میں ان کو قائل کر رہے تھے، اور آخر کار جب قائد اعظم نے عملاً مسلمانی سیاست میں حصہ لیا انگلستان سے، وہ یعنی اسے انگلستان میں تو یعنی برگشتہ ہو کر چلے گئے تھے نا کہ یہاں کے لیڈران غلط انداز سے کام کر رہے ہیں، واپس 1934 میں آئے، اور غالباً یہ ایک بات ہے 1932 میں شاعر مشرق اور محمد علی جناح کے درمیان طویل عرصہ خط و کتابت جاری رہی۔ دیکھیے قائد اعظم، پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں علامہ اقبال نے ان سے ملنے سے پہلے بھی اپنے بہت سے لیٹرز بھیجتے تھے، تقریر کرتے تھے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایک مسلمانوں کا لیڈر جو کہ صحیح معنوں میں گائیڈنس دے سکتا ہے وہ یہ جناح ہے، لیکن ان کی زیادہ ملاقاتیں جو ہمیں ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہوئی ہے 1930 31 32 میں انگلستان میں۔ مسٹر جناح، آپ واحد شخص ہیں جو اسلامی ہندوستان کو اس سیلاب سے بچا سکتے ہیں جو 1935 کے آئین حکومت کے عقب میں آ رہا ہے۔ ان کے پاس ہونی چاہیے تھے، مسلم لیگ کے وہ لیڈر بنے ہیں۔ علامہ اقبال ان کے بڑے قائل ہو گئے، بلکہ ان کے جتنے خطوط ہیں قائد اعظم کو انہوں نے 13 کے 14 خطوط بھیجے، اور قائد اعظم کے جو جوابات ہیں وہ انفارچونیٹلی اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ علامہ اقبال اپنے جو ان کے گویا کے کاغذات ہوتے تھے اس کے بارے میں کیئرفل زیادہ نہیں تھے، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انداز ذرا مختلف تھا۔ وہ جو خطوط قائد اعظم بھیجتے ان کی کاپیاں وہ رکھتے تھے، اور آخر کار پھر وہی خطوط جو ہیں قائد اعظم نے خود ایڈٹ کیے، اور اس میں علامہ اقبال نے جو ان قائد اعظم کے حوالے سے باتیں کی وہ ہم سب سامنے ہیں، یعنی یہ الٹیمیٹلی بھی نتیجے پہ پہنچا کہ اصل میں ہماری جو قیادت ہے وہ یہی شخص کر سکتا ہے جو کہ انکرپٹیبل ہے۔ کئی موقعوں پر علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا رہنما بلکہ اپنا بھی قائد ماننے کا برملا اظہار کیا، اور انگریزوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا، ان کے بڑے بڑے یعنی جو ہیں لیڈران ان کا مقابلہ کیا، اور بڑے حوصلے کے ساتھ، اور سچی بات ہے بڑے حاضر جواب بھی تھے، بڑی کلیئر کٹ انداز میں وہ بات کرتے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کی میلی بھگ کی ساری کوششیں ناکام بنا دی، اپنا موقع بالکل صحیح انداز سے کہ جہاں یہ ایک خاص یعنی قوم آباد ہوتی ہے وہاں اس کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، یہ اصول جو تھا اس کو بڑے اچھے انداز سے پھیلایا۔ 1938 میں شاعر مشرق کے انتقال سے پورے عالم اسلام مسلمانان بر صغیر پر سختہ طاری ہو گیا، لیکن مسلم لیگی کارکنوں نے محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں اقبال کے خواب کی تکمیل پورا کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، اور بالآخر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ زمانے کے حالات پڑے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ جو ٹکٹ ہوتا تھا 4 روپے 5 روپے کا ہوتا تھا، تو یہ کون افورڈ کر سکے۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی ایک رابطہ ہوا، ہمارا جو گروپ تھا وہ بڑا بیتاب تھا قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے، جو خاص طور پر 22 اور 23 مارچ کو ہوئی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا۔ تو جہاں سے قائد اعظم داخل ہوئے پنڈال میں، تو ان سے داخل ہونے سے پہلے دروازے کے قریب ہم نے ان کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے الگ ایک گروپ بنا کر ہاتھ اونچے کر کے بار بار قائد اعظم قائد اعظم، تو انہوں نے دیکھا اس طرف، تو انہوں نے کہا واٹس دی میٹر بوائز، یہ ان کے الفاظ۔ تو ہم نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی اردو میں ان کو بتایا کہ ہم تقریر سننا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ آرڈر کر دیا کہ سب ان کو بھی اور سب نوجوانوں کو فری جانے دو۔ 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern
and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. कहूँगा कि कायदान को कई मरतबा देखा है, वो आमतौर पर जब तकरीर करने आते थे तो हबीबिया हॉल हमारा जो है वहाँ तकरीर होती थी. कभी कभी ग्राउंड में लड़कों के साथ नीचे घास पर बैठ जाते थे बेतकल्लुफाना अंदाज में और उनके सवालात के जवाब देते थे. उसके बाद जो जलसे हम बड़े साइज़ के होते थे, वो कभी बाहर होते थे, कोई अंदर होते थे, और मेरे ख़्याल में बहुत से लीडरान उनको आकर वहाँ मिलते थे. तो इस्लामिक कॉलेज के अंदर उनकी जो आमदन में हर मरतबा उनको मैं 13 मरतबा ज़रूर देखा, मैंने गिनती नहीं की, 13 मरतबा के साथ एक किस्म का बहरास्त रब्ता हुआ. इस्लामिक कॉलेज के अंदर मैंने बताया है कि उनसे बराह रास्त हाथ मिलाने का शरफ हासिल हुआ. मार्च 1946 में जलसा तक़सीम असनाद इस्लामिक कॉलेज में जो जलसा हुआ, हौसला तो बड़ा हुआ लेकिन शर्मिंदगी भी बड़ी थी. जल्दी से उनसे लिया, हाथ मिलाया जनाब और इजाज़त ली. तो ये उनके साथ मुलाकात का. इसके बाद उनको हमने लाहौर के अंदर जब भी आते थे कहीं ना कहीं तकरीर करते थे, और वो उस तकरीर में अक्सर बेशतर हम ज़रूर जाते थे. कायद आज़म ने अंग्रेज़ी इस्तेमार के ख़िलाफ़ बारहा ये कहा कि हम पाकिस्तान की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि हमें अल्लाह ताला पर कामिल यकीन है. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये बनने जा रहा है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को इकबाल का ख्वाब पूरा कर दिया और वतन अजीज़ मारज़ वजूद में आ गया. The future of Pakistan. It will be our constant effort to work for the welfare and well-being of all the communities in Pakistan. And I hope that everyone will be inspired by the idea of public service, and they will be imbued with the spirit of cooperation, and will show their political and civic virtue which go to make a great nation. I once more thank you and Lady Mountbatten for your kindness and goodwill. It dates back 13 centuries ago, when our prophet, not only by word but by deed, treated the Jews and Christians handsomely after he had conquered them. He showed to them utmost tolerance and regard and respect for their faith and belief. The whole history of Muslims, wherever they rule, is replete with those humane and great principles, and which should be followed and practiced by us. और का बहुत बड़ा इज्तिमा था. तो वहाँ कायद आज़म ने तकरीर की और हमने वो तकरीर सुनी, बल्कि स्टेज से हम करीब ही थे. तो तकरीर में उन्होंने हौसला दिलवाया और उनका अंदाज़ ऐसा था कि उनके हर फिक्रे पर लोगों में एक ज़बरदस्त तालियां बजती थी. इसके अंदर लोग समझते थे, ये नहीं कि उनसे कोई चीज़ लेने के लिए जैसे आजकल होता है कि कोई मिले तो तालियां बजाते हैं, ना मिले तो हाई हू कर देते हैं.
تو اس میں ان کا ایک مشہور ان کی اردو کی تقریر تھی، وہ 3-4 منٹ اور باقی انگریزی کی ہوئی ہے. وہ تقریر ریکارڈڈ ہے اتفاق سے. ان میں ایک بڑا مشہور فقرہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کئی بار ٹیلی ویژن پر کئی پروگراموں میں سنایا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ جو ہندو فسادات برپا کر رہے ہیں اور جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ٹریڈیشنز ایسی نہیں ہیں، ہماری ٹریڈیشن میں گھبراہٹ نہیں ہے. تو ان کا یہ فقرہ جو عام طور پر اب اسکولوں میں بچے بھی نقل اتارتے ہیں، وہ اس قسم کا تھا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. یعنی اس نے اس وقت بے شمار جناب تالیاں بجیں، ہر لفظ جو تھا وہ بولتا. ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے. میں آپ کی اجازت مانگ رہا ہوں کہ مجھے آپ اجازت دیجیے. We have achieved our cherished goal of freedom and established Pakistan as an independent sovereign state, fifth largest in the world. That freedom can never be attained by a nation without suffering and sacrifice. Has been now amply borne out by the recent tragic happenings in this subcontinent. We are in the midst of unparalleled difficulties and untold suffering. We have been through dark days of apprehension and anguish. But I can say with confidence that with courage and self-reliance and by the grace of God we shall emerge triumphant. انگریزوں نے بارہا قائد اعظم سے آئین پاکستان کے بارے میں دریافت کیا تو قائد نے باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا دستور 1300 سال پہلے بن چکا ہے. یعنی اب دین شریعت کی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے بربلا ان کی تقاریر میں زیادہ ذکر حضور کا اور خلافت راستہ کا. انہوں نے باقی خلافہ کو بعد میں نہیں لیا، وہ یہ کہتے تھے، بلکہ ان کے بیانات میں حضرت عمر کا خاص ذکر ہے کہ حضرت عمر نے جس طریقے سے یہ قائم کیا تھا مسلمان ممالک میں وہ نظام قائم کرنا چاہیے. حضرت عمر کا اپنا تھوڑا تھا، وہ تو اسلامی تھا، اس میں سارے خلافہ تھے، حضرت علی بھی شامل تھے، سارے شامل تھے. تو یہ قائد اعظم کی جو اسٹڈی اور تعلیم ہے اس کے بارے میں ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل. ایک مورخ نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا کہ قائد اعظم دیکھنے میں انگریز نظر آتے ہیں لیکن اصل میں یہ اسلام کی تلوار ہیں. ایک ہندو آتھر ہے، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، اس نے کہا کہ میں نے ایک زندگی گزاری ہے معلوم کرنے کے لیے کہ کتنی بار اس نے سیاسی جھوٹ بولے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آیا کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ باتیں. تو میرے خیال میں یہی وہ چیز ہے جس سے برکت ملی، یعنی مسلم لیگ کی اور پاکستان کی تاریخ. مسلم لیگیوں کے علاوہ بزرگان دین نے بھی پاکستان کے قیام کے لیے قائد اعظم کو اپنا محسن رہنما بنایا. پاکستان ایک اسلامی ریاست بنی. قائد اعظم نے نہ صرف پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا بلکہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ سے بھی تشبیہ دی. اس زمانے میں دنیا کے مختلف حصوں میں جو
تحریکیں چل رہی تھیں اس کے حوالے سے وہ باقاعدہ کمنٹ دیتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہودیوں نے ایک بہت بڑا طوفان برپا کیا ہوا تھا اور پھر مسلمان ملکوں کے اوپر ظلم و ستم بھی ہو رہا تھا. تو میرے خیال میں قائد اعظم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پاکستان کے بارے میں یہ تصور قائم کیا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوگی اور ہمارے ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. پھر یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ان کے بیانات بھی گئے اور میرے خیال میں مسلمان لیڈر جو وہاں اٹینڈ کرتے تھے ان سے پوری معلومات بھی لیتے تھے. تو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے بھی انٹرنیشنل معاملات میں یعنی وہ اسلام مسلمان کنٹریز کے بارے میں زیادہ باخبر ہوتے. دوسروں کے بارے میں بھی دیکھیں نا, وہ انگلستان میں ایک پیورلی سیکولر تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی, تو وہ تو ان کی تعلیم کے رموز سے آگاہ تھے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس زمانے میں ان کی نگاہ ان تمام چیزوں پر ہوتی تھی. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کانفرنسیں ہوتی تھیں ان کو میسیج بھی بھیجا کرتے تھے یہودیوں کے بارے میں, عربوں کے بارے میں. عربوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. آپ کو پتہ ہے جو کہ آخری سالوں میں جب یہ بیبل وغیرہ انہیں لے کر گئے ہیں انگلستان میں لیڈران کو, نہرو بھی کیا ہے اور قائد اعظم تو گزرے ہیں مسلمان کنٹری سے, خاص طور پر مصر سے. وہاں مسلمان کنٹری کے ساتھ رابطہ ہوا, بے شمار لوگ انہیں ملنے آئے اور وہاں یعنی ایک تصور قائم ہوا. قائد کا ماننا تھا کہ انگریزی معاشی نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معاشی نظام پر عمل کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے. اس کے علاوہ انسانیت کے پاس فلاح کا کوئی رستہ نہیں, کیونکہ مغرب کے معاشی نظام میں انسانوں کے درمیان قائم رہنے والی مساوات کو ختم کر دیا ہے. ہمیں اپنی تقدیر اپنے انداز میں بنانی ہے اور دنیا میں ایک ایسا معاشی نظام متعارف کرانا ہے جس کی بنیاد اسلامی بھائی چارے اور معاشرتی مساوات پر ہو. The abnormal rise in the cost of living has hit the poorer sections of the society, including those with fixed income, very hard indeed, and is responsible to a great extent for the prevailing unrest in the country. The policy of the Pakistan government is to stabilize prices at a level that would be fair to the producer as well as the consumer. I hope your efforts will be directed in the same direction in order to tackle this root problem with success. I shall watch with keen interest, having witnessed the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The system, nonetheless, has created almost insoluble problems for the humanity. To many of us, it appears not only a total mistake of disaster that is now facing the world. It is formed through justice between man and man, and it eradicates friction in the natural field. On the contrary, it was largely responsible for the two world wars in the past conflict. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is still in a worse place than ever before it. The adaptation of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and community. We must work on our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concepts of equality of manhood
and social justice. Will this war, fulfilling our mission, help Russia and giving to humanity one of problems which alone has saved and secured the welfare, happiness, and prosperity of mankind. تو ایسی حالت میں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک نئی سلطنت یا حکومت قائم کرنے کے ذرائع بھی نہیں تھے. نہ آپ کے پاس بجٹ ہے، نہ آپ کی آرمی تھی، نہ آپ کے دفاتر تھے. انہوں نے پاکستان اس تمام چیزیں انڈیا میں چھوڑ دی، دفاتر ہر چیز وہاں ہے. اور اس بات کے ان کے جو پرانے لیڈران ہیں اور ان کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ یہ کہتے ہوئے یہ ریکارڈ موجود ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان 5-6 مہینے کی مار ہے، تو ہم کو اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لو لے لو پاکستان. مگر وسائل سے اتنے یعنی کمی تھی وہاں کہ وہ عنقریب سال سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر کہیں گے میں واپس لے لوں، یہ ان کی حالت تھی. لیکن قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 13 مہینے زندہ رہے. 13 مہینے میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی تعمیری کام میں مصروف. انہوں نے ادارے قائم کیے، اسٹیٹ بینک قائم کیا، آرمی کی آرگنائزیشن میں جناب بڑی اچھی باتیں مطلب اصول دیے. اس کے بعد انڈسٹری کو قائم کرنے کے لیے دورے کیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک. اور پھر یہ ہے پاکستانی کو یہ حوصلہ دلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین مواقع دیے ہیں قدرتی آگے بڑھنے کے، بہترین محل وقوع دیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جسے آج کل پاکستان نے پچھلے 8-10 سالوں میں دریافت کیا ہے. اس سے پہلے ہم اس بات پر غور نہیں کرتے تھے. میں تو یہ سمجھوں کہ قائد اعظم کا اپنا جو یہ پیغام ہے کہ ہمیں یعنی قرآن مجید کے حوالے سے، حضور کی سیرت کے حوالے سے ان کے بیانات آپ دیکھ لیں کہ وہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے تو بڑے ہو جاتے تھے، یعنی بھرپور انداز میں ذکر کرتے تھے کہ یعنی کس طریقے سے انہوں نے لائف کی گویا کہ رہنمائی کی. تو میرا خیال میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پر سیرت نبوی انسانوں کے لیے. اور یہ جو کاروبار حکومتی ہے اس کے بارے میں کیا رویہ، یہ قائد اعظم کا براہ راست ایک قسم کا یعنی ان کی پیروی ہوگی. وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اگر ماڈرن زمانے کی زبان کے حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہیں کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے، ایک تو یہ کہ جمہوری، نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فلاحی، سب کے حقوق ہوں، اور نمبر 3 یہ ہے اسلامی ہو. اسلامی جمہوری فلاحی مملکت، یہ ان کے سارے اس کا نچوڑ ہے. اور اسلام سے مراد محض چند علماء کا اسلام نہیں، چند فرقوں کا نہیں ہے. خلفائے راشدین کو، قرآن مجید کو براہ لیں آپ. تو میرا خیال میں یہ بڑی کلیئر کٹ میسج ہے. جیسے اپنی زندگی میں وہ کوئی منافقت نہیں کرتے تھے، جو بات ہوتی اس چیز کہتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں جو رہنمائی عنایت فرمائی ہے بے شمار، یعنی اپنے تقریروں میں اس میں تضاد کوئی نہیں ہے، ریپیٹیشن ہے یا اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اکتوبر 1947 کو افواج پاکستان سے کہا کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دو، موت سے مت ڈرو، اسلام اور پاکستان کی حفاظت کرنا. بنگالی، پنجابی، سندھی, yes, they are unit, they are provinces, Pathan, yes. But I ask you, have you forgotten the lesson that Islam taught us 13 centuries ago? And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You've got your central government where every unit and every province is
if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, not give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. Brotherhood, equality, fraternity of man, these are all the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was danger of denial of these human rights in this continent. After all, the story of Pakistan and its struggle and its achievements is a very story of great human ideals struggling to survive in the face of odds and difficulties. یہ ان کے خیالات اور اس معاملے میں ان کی درجنوں نہیں سینکڑوں تقاریر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ لکھاڑی اتنے ٹائم نہیں ملتا تھا ان کو، لکھ سکتے تھے بڑا، لیکن درجنوں نے، میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ان کی تقاریر. اور اس کے بعد ہر سال ان کی بعض غیر مطبوعہ یا بعض ایسی تقاریر جن پہ زیادہ توجہ نہیں کی، لوگ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور ریفرنس کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس کا ذہن، ان کا ذہن خالصاً اسلامی ذہن تھا. یہ ٹھیک بات ہے جو ماڈرن زمانے میں پیدا ہوئے اور ماڈرن زبان کو سمجھتے تھے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ یعنی اب داڑھی منہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرے خیال میں اس پر تو علامہ اقبال کو بھی آپ لے لیں. اتفاق سے جن لیڈروں نے آپ کو اسلام کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے، وہ شرعی طور پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی شکل سے باندھ نہ رکھتی ہوں، لیکن اسلام میں تو اصل چیزیں کچھ اور ہے. قرآن مجید میں ان چیزوں کو تو کمپلسری قرار نہیں دیا گیا. وہ تو قرآن مجید تو بڑا واضح ہے کہ آپ کی جناب جو یعنی اخلاقیات اور آپ کی زندگی کے اندر جو یعنی دیانتداری ہے، یہ چیزیں ہیں. اور یہ دیانتداری محض ایک ایسی بات نہیں ہے کہ آپ رسماً کہہ دیتے ہیں، یہ ایک بڑی قوت ہے. دیانتدار آدمی اگر صحیح معنی میں ہو تو لوگ گھبراتے ہیں اس سے، دیانتدار لیڈر ہو تو لوگ گھبراتے ہیں. پاکستان کی آزادی کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح 393 دن زندہ رہے، جس میں انہوں نے 15 مرتبہ قوم سے خطاب کیا، 8 مرتبہ مسلح افواج اور 5 مرتبہ اسٹوڈنٹ یونین سے خطاب کیے. بنگال آئل میلز، ولیکا ٹیکسٹائل میلز اور اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا. ریلوے اور دیگر سرکاری اداروں کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوششیں کیں. پھر یہ ہے کہ انہوں نے ادارے قائم کرنے میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، اسٹیٹ بینک، آئین ساز اسمبلی ایک لحاظ سے قائم کر دی. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ہمارے انڈسٹری کو قائم کرنے کے لیے دورے کیے. تعلیمی اداروں کے بارے میں انہوں نے خاص طور پر بہت کاوشیں کی، بلکہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگست میں 15 اگست کو پاکستان قائم ہوا. صرف 4 مہینے کے بعد پہلی کانفرنس جو پاکستان میں ہوئی، پہلی، وہ تعلیمی کانفرنس. انہوں نے تعلیم کا ایک پورا نقشہ دیا کہ یہاں تعلیم کو آپ اسلامی بھی بنائیں اور بہترین تعلیم، لیٹسٹ چیزیں حاصل کریں، مگر ہنرمندی کی تعلیم حاصل کریں. ہر مسلمان کو ہنرمند بنائیں، کوئی نہ کوئی ان کو یعنی سکھائیں ہنر، جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے. تو وہ تعلیمی پالیسی اسی زمانے میں دی انہوں نے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر سے تعلقات قائم کیے. اور ایک اور حیرت انگیز بات کہ پاکستان کے پاس جو پہلا بجٹ بنانا تھا، 1 سال گزرنے والا تھا، پیسے نہیں تھے. یہ حقیقت ہے، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے کہ بجٹ کے لیے پیسے نہیں تھے. قائد اعظم اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے جو مسلمان پاکستان سے باہر بستے تھے اور جو پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر جو بہت سے تھے، خاص طور حیدرآباد کے، ان کے ساتھ روابط قائم کر کے پہلے بجٹ کے لیے جناب انہوں نے پیسہ. ہندوستان میں اور ایشیا میں اکثر جگہوں پر ہم اس زمانے کی تحریریں پڑھتے ہیں، اور انگلستان میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ سال گزرنے والا ہے، پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہوگا ہی نہیں. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے یار یہ ڈویژن ہم نے غلط کیے.
जब पहला बजट पेश हुआ 80 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट था और पैसे मौजूद थे। उस ज़माने में मुझे याद है बहुत सी जगहों पर तबसरे आए कि ये बाकी उनके पास हैं, भाई कहने लगे स्टेट बैंक जो कायम हुए हुए। मुख्तलिफ ममालिक में जो सेंट्रल बैंक होते हैं 5-5, 6-6 साल की गोया के काबिज के बाद कायम होते हैं। कायद आज़म ने इसको समझा, पाकिस्तान बनने के 5 महीने के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम करा दिया। ये शाबाश जाती है उन तमाम लोगों की, लीडरों की और उन कायदीन की जो कायद आज़म के साथ थे उस ज़माने में, जिन्होंने काबिशें की, बड़ी सही की। इंटरनेशनल ख़बर रसां इदारों को इंटरव्यूज़ के साथ अमरीका, अफ़गानिस्तान, ईरान, उर्दन और फ़्रांसीसियों के साथ रवाबत कायम रखी। इसराइल के क़याम की भरपूर मज़म्मत की और उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मसला कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ कायम रखा और उसे पाकिस्तान की शहरक से तशबीह दी। पाकिस्तान बनने से कबल और बाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों पर गैर मुस्लिमों के मज़ालिम और ज़्यादतियों की खुलकर मुखालफत की। कायद-ए-आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल अपनी तनख्वाह मुकर्रर न की। 11 सितंबर 1948 को मुसलमानान बर्र सग़ीर का ये अजीम रहनुमा हमसे बिछड़ गया। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने कायद-ए-आज़म की नमाज जनाजा अदा की। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा, देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा। इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा, इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के।